जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, या अली मदद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इलामा रिप्लाई टू सुन्नी। सिर्फ अली वाले चैनल पे वीडियो है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर किसी भाई बहन को चाहिए तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते। दर्दी के साथ हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान शहीद किए जा रहे हैं, तो मौला कायनात का इसमें इज्तिहाद ये तो है ना कि आपने अपने बेटों को हिफाजत के लिए भेजा, आप ख़ुद तशरीफ़ नहीं लाए। आप इसको क्या कहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अलालत के अय्याम में जब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने मुसल्ला पर खड़ा किया तो मैंने उसी दिन समझ लिया कि मेरी नमाज का मालिक अबू बकर है तो मेरी हुकूमत का और मामलात का मालिक भी अबू बकर होगा। ये मौला कायनात का अपना बयान है। वहाँ पर अंसार साहबा ने कहा कि एक खलीफा तुम में से, एक खलीफा हम में से। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि नहीं, खलीफा कुरैश में से होगा। यहाँ पर हज़रत अबू बकर को कहना चाहिए था कि नहीं, मुसल्ले पर मैं खड़ा हुआ था, मैं खलीफा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, हज़रत उमर को खलीफा बना दें। ये बुखारी के अंदर जुमले ना मौजूद हो, मैं अपना जिम्मेदार हूँ, जो जुर्माना कहेंगे भर के हैं ये जुमले हैं, ठीक है, करता हूँ। ठीक। मौला अली ने बैत नहीं की। मौला अली ने कहा कि अबू बकर आप खलीफा बन गए, हमसे पूछा तक नहीं। तो वो कहते ना कि भाई मैं तो मुसल्ले पर खड़ा हुआ था, मुझे अल्लाह के रसूल बना कर गए, आप क्यों एतराज़ कर रहे हैं। यानी ये बात इस बात की वजाहत करती है कि हज़रत अबू बकर और ने अपने खलीफा होने के लिए इस दलील का इस्तेफादा किया ही नहीं कि मैं मुसल्ले पर खड़ा हूँ। आप इनसे हाथों हाथ एक सवाल का जवाब ले लें कि अगर जब हम दुनिया से चले जाएं, मर जाएं, महशर के दिन अल्लाह हमसे ये सवाल करेगा कि जो पहली खिलाफत बनी सकीफ़ा बनी साहिदा के अंदर या दूसरी या तीसरी, अल्लाह इनके बारे में हमसे सवाल करेगा? नहीं करेगा। मैंने कहा कि अल्लाह नहीं पूछेगा। ये आप लिख लें अपने। मैं लिख रहा हूँ। वत्तबअन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मा, और उस नूर की इत्तिबा करो जो मोहम्मद के साथ नाजिल हुआ है। कुरान अल्लाह के रसूल के ऊपर नाजिल हुआ है, साथ नहीं आया। अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह कह रहा है कि जो मोहम्मद के साथ नूर आया उस नूर की इत्तिबा करो। अल्लाह के रसूल वो नूर जो आपको दे रहे हैं वो है कि तरक्तु फीकुम सकलैन। आप इनसे हाथों हाथ एक सवाल का जवाब ले लें कि अगर जब हम दुनिया से चले जाएं, मर जाएं, महशर के दिन अल्लाह हमसे ये सवाल करेगा कि जो पहली खिलाफत बनी सकीफ़ा बनी साहिदा के अंदर या दूसरी या तीसरी, अल्लाह इनके बारे में हमसे सवाल करेगा? नहीं करेगा। मैंने कहा कि अल्लाह नहीं पूछेगा। ये आप लिख लें अपने। मैं लिख रहा हूँ। किसी का नहीं पूछेगा। नहीं पूछेगा। ये तो आप कह रहे हैं ना। अक्सर अहले सुन्नत उलमा ने भी इसकी तफसीर लिखी है कि वो कहते हैं कि अल्लाह इनसे पूछेगा कि अली की विलायत का इनसे पूछो, इनको रोको। ये आप नहीं मानते, लेकिन आप ही के बरेलवी उलमा की वीडियो मौजूद है। तो और हमारे पास सही हदीस पाक मौजूद है, और ये ज़ेर बास आयत भी और जो दूसरी आयत मैंने पढ़ी, ये इस पर नुसूस कतई दलालत करती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की जो विरासत है वो विरासत है, दीनी विरासत है, वो इल्म विरासत है, वो नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबवी शरीफ का मुसल्ला विरासत है। और उसके लिए आपने मौला कायनात के लिए 3 मरतबा अल्लाह से दुआ की थी। 3 मरतबा सुबुल हुदा व इरशाद के अंदर ये रिवायत मौजूद है, अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया। और मुस्लिम की सही हदीस पाक है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल के वक्त कलम और कागज़ मंगवाए, और उसके बाद ये सही हदीस है, इसकी सनद पर कोई कलाम नहीं कर सकता। मेरे आका ने फरमाया रहने दो, अल्लाह और लोग अबू बकर के अलावा किसी और पर राज़ी नहीं होंगे। और उस रिवायत में ये भी है, मैं लिखना इसलिए चाहता था, हो सकता है कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना करे। कि मैंने इनसे पूछा कि जो खिलाफतें बनी अल्लाह हमसे पूछेगा, उन्होंने कहा नहीं बनी। नहीं पूछेगा। इससे पहले इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल के मुसल्ले के वारिस जो हैं हज़रत अबू बकर हैं, इल्म के वारिस हज़रत अबू बकर हैं, ऐसा ही जी। तो जिसको अल्लाह के रसूल ने अपने मुसल्ले का वारिस बनाया, अगर कोई उसे ना माने, आप कहते हैं कि अल्लाह नहीं पूछेगा उससे, यानी तो आपने हमें मकसद जो है मुश्किल में फंसा दिया। नहीं पूछेगा वो अच्छा मुश्किल में फंसा दिया। दूसरी बात यह है कि हज़रत मौला अली के हवाले से उन्होंने कहा कि हदीस बयान की कि मैंने जब देखा कि हज़रत अबू बकर को खड़ा किया मुसल्ले पे तो मैं समझ गया कि ये मेरे, जिस तरह नमाज एक अहम रुकन है, उसके इमाम दीन के लिए हुआ तो दुनिया के लिए भी। अच्छा अब मुझे लगता है कि शायद ये नहीं पढ़ी हुई हदीसें, तो मैं इनको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बुखारी के अंदर जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का किस्सा लिखा है, जी। हज़रत अबू बकर आए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक के पास, फिर वहाँ से जब सकीफ़ा चले गए तो वहाँ पर अंसार साहबा ने कहा कि एक खलीफा तुम में से, एक खलीफा हम में से। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि नहीं, खलीफा कुरैश में से होगा। यहाँ पर हज़रत अबू बकर को कहना चाहिए था कि नहीं, मुसल्ले पर मैं खड़ा हुआ था, मैं खलीफा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, हज़रत उमर को खलीफा बना दें। ये बुखारी के अंदर जुमले ना मौजूद हो, मैं अपना जिम्मेदार हूँ, जो जुर्माना कहेंगे भर के हैं ये जुमले हैं, ठीक मैं है, एग्री करता हूँ। ठीक है। अब पहली दफा इन्होंने आपकी बात से एग्री किया है। मैं हर बात देखिए जो बात होगी एग्री करूंगा मैं। क्या बात है। पहली दफा नहीं नहीं, नहीं नहीं जो बात कर रहे हैं सही है, लेकिन अच्छा लगा मुझे। भाई देखें, मैं दिल से कह रहा हूँ, अच्छा लगा। मैं एग्री करूंगा, जो बात होगी मैं एग्री करूंगा। हज़रत अबू बकर को ख़ुद को नहीं पता कि खलीफा मुझे बनना है इसलिए कि मैं मुसल्ले पर खड़ा हुआ था। उन्होंने ना अंसार साहबा से कहा, बल्कि कहा कि आप ऐसा करें, हज़रत उमर को खलीफा बनाएं। हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, हम आपको ही खलीफा बनाएंगे। तो हज़रत अबू बकर की बैत कर ली गई। मौला अली ने बैत नहीं की।
مولا علی نے کہا کہ ابو بکر آپ خلیفہ بن گئے ہم سے پوچھا تک نہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں تو مصلی پر کھڑا ہوا تھا، مجھے اللہ کے رسول بنا کر گئے، آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ یعنی یہ بات اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ حضرت ابو بکر اور نے اپنے خلیفہ ہونے کے لیے اس دلیل کا استفادہ کیا ہی نہیں کہ میں مصلی پر کھڑا ہوں. نہ انصار صحابہ کو پتہ تھا، نہ ان کی بیعت کرتے وقت یہ بات کہی گئی کہ اس لیے چن رہے ہیں کیونکہ رسول خدا کے علم کے وارث ہیں، رسول خدا کے مصلی کے وارث ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ ان کو علم کا وارث ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں ٹھہرایا، نہ انہوں نے خود اس دلیل کو اپنے لیے استعمال کیا، یہ آپ نے ایک مطلب وہ اپنی سوچ سے بنا کر جو ہے نا ایک چیز پیش کر دی. جو حدیث پیش کی مولا علی سے، یہ بھی جو ہے نا بے سند حدیث پیش کی آپ نے. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ مولا علی کا جہاد جو ہے ان کے دور میں آپ صحیح سند سے نہیں دکھا سکتے کہ مولا علی نے کبھی کسی جہاد میں شرکت کی ہو. جو بھی فتوحات ہیں کسی بھی طرح سے، یعنی کسی بھی جہاد میں کوئی شریک نہیں. انہوں نے جو آیت پڑھی وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. تو جب بھی کوئی مرکز خلافت میں معاملہ آتا تھا، نہیں پتہ ہوتا تھا، تو رجوع کہاں ہوتا تھا؟ مولا علی کے پاس. خلافت ہمارے پاس حدیث لکھی ہے، روایت موجود ہے، خلافت کا تیسرا دن تھا، ایک مسئلہ آیا. نہیں، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ کی. نہیں، خلافت کے تیسرے روز مسئلہ آیا تو کسی کو پتہ نہیں تھا، کہا کہ علی سے پوچھیں. تو سب لوگ آئے، حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی نے جواب دیا. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ مولا یہ تو وقت تھا کہ آپ نہ بتاتے تاکہ احساس ہوتا کہ حق آپ کا تھا. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ سلمان میں نے قرآن یاد دلا رہا تھا. پھر مولا نے آیت پڑھی فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ مَن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. حق یہ ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرے پیروی اس کی جائے، نہ کہ اس کی پیروی کی جائے جو خود محتاج ہدایت. تو فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تم کیسی قضاوت کرتے ہو؟ مولا کہہ رہے ہیں میں ان کو قرآن یاد دلا رہا ہوں. آپ جو یہ ایک نئی چیز لے کر آ گئے کہ بھائی یزید کو بھی اللہ نے خلیفہ بنایا، فلاں کو بھی اللہ نے حکومت ملی، فلاں کو حکومت ملی. بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں رپورٹ بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے کب کسی کو روکا ہے کہ اگر کوئی کسی مسند کو حاصل کرنا چاہے اللہ کرنے نہیں دے گا؟ فرعون اگر بیٹھا تھا تخت و تاج حاصل کر کے، تو جو حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ تو یزید نے بھی آیت پڑھی تھی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نہیں، یہ تعز و تذل آگے خود پڑھ رہی ہیں. یہ میں جب یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، میں پڑھا ہوں نا، یزید نے پڑھی. یہ تو یزید نے بھی اپنی حکومت کے لیے پڑھی تھی کہ مجھے اللہ نے جو عزت دی ہے. میں نے ان میں کہا کہ نبیوں کو بھی حکومت آپ میری باری میں مت پڑھیے. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے عزت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے کافروں کو مہلت دے رکھی ہے، یہ مہلت ہے تیرے لیے. تو بھائی اللہ نے ہمیں ریوارڈ نہیں بنایا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اللہ اگر لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو پورے روئے عالم میں نہ کسی چرند کو چھوڑتا نہ پرند کو چھوڑتا، پر دنیا چل ہی نہ پاتی. اللہ نے تمام کے تمام معاملات کو مؤخر کہاں رکھا؟ قیامت کے لیے. اللہ نے جسے ہادی بنا کر بھیجا، اگر لوگ اس کو نہیں پسند کرتے، لوگ اٹھا کے آج کل کے حکمرانوں کو بنا دیتے ہیں، یا انہوں نے حکومتوں کا ساتھ دیا، یزید بنا، مروان بنا، عبد الملک بن مروان بنا. ہاں، اللہ نے نہیں روکا لوگوں کا راستہ، اللہ نے لوگوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. یہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، یہ تمہارے لیے کفر کا راستہ ہے، جسے چاہو چن لو. اب جو ظلم کر رہا ہے اللہ اس قدر سخت ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. ظالم کی طرف مائل بھی نہ ہونا. اگر تم ظالم کی طرف مائل ہوئے تو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے. لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. جہاں اس قدر حساسیت ہے تو پھر یہ حدیث کی کیا کریں گے آپ؟ کے کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی مسلط کر دیا جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ حضرت آدم سے لے کر تمام نبیوں کے وارث اتنی مشقتیں اٹھائی، اتنے مشکلات کاٹی، اتنی زحمتیں اٹھائیں، دین اسلام پہنچایا لوگوں کے پاس. آپ رسول کہہ کر جا رہے ہیں جو تم پر مسلط ہو جائے اس کی اطاعت کرنا. کیا یہ دین اسلام کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے؟ کہ اللہ کے دین کے ساتھ تہمت نہیں ہے، اللہ کے نظام کے اوپر تہمت نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ بھئی جو آپ پر مسلط ہو جائے وہ اللہ نے اس کی اطاعت واجب کی ہے. اللہ آپ سے کہتا ہے کہ رسول خدا کے اوصاف بیان کرتا ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. کہ یہ نبی وہ ہے کہ جس کے اوصاف تورات و زبور میں لکھے ہوئے تھے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تمہارے لیے پاک طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور تمہارے لیے خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے. رسول خدا فقط اس لیے مبعوث نہیں ہوئے کہ آپ کو آ کے کہیں کہ بھائی مٹن کھا لینا اور فلاں گوشت نہ کھانا، یا چکن کھا لینا، یہ پرندہ کھانا اور یہ نہ کھانا. رسول خدا آپ پر تمام وہ چیزیں حرام کرنے آئے ہیں کہ جس کو اللہ نے روکا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی ظالم کی اطاعت کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، یعنی اللہ پر بہتان، اللہ کے رسول پر بہتان.
اللہ کے رسول کی ساری زحمتیں جو ہے آپ نے جو ہے پانی میں ملا دی. اللہ کہہ رہا ہے کہ فالذین آمنوا، اس پر ایمان لاؤ، وعزروہ، اس کی عزت کرو، ونصروہ، اس کی مدد کرو، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے. قرآن اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوا ہے، ساتھ نہیں آیا. اللہ کے رسول کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو محمد کے ساتھ نور آیا اس نور کی اتباع کرو. اللہ کے رسول وہ نور جو آپ کو دے رہے ہیں وہ ہے کہ ترکت فیکم الثقلین. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ظالم مسلط ہو جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے دین اسلام کے ساتھ. آپ مفتی یہ فیصلہ کریں، انصاف سے بتائیں. صحیح. اللہ کہہ رہا ہے نور کی اتباع کرو. آپ ظالم کی اطاعت کروا رہے ہیں، فاسق و فاجر کی اطاعت کروا رہے ہیں. دین مظلومیت پہ، اسلام پہ ہم نہ روئیں. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی جو شیعہ ہوتے ہو نا، کہتے ہو یا حسین، اب تم کہا کرو یا اسلام، واہ قرآن، کہ قرآن کے مخالف عقیدے جو ہے بیان کیے جاتے ہیں. قرآن کی مظلومیت پر بھی ایک جو ہے نا وہ اپنے سینے پر تھپڑ مارے. اچھا انہوں نے یہ دیکھیں کہاں قرآن اور قرآن کے مخالف عقیدے. آپ اپنی باتوں میں خود جو ہے پھنس رہے ہیں. جس کو آپ رسول خدا کے مصلح کا وارث ٹھہرا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں اللہ پوچھے گا بھی. اچھا یہی سوال انہوں نے کیا بھی تھا کہ سب نبیوں میں تو آپ نبوت و وراثت مان رہے ہیں کہ نبوت وراثت کے طور پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کے والد نبی ہیں نہ ان کی اولاد نبی. میں نے جب آیت پڑھی تھی اس میں ذریت کا لفظ کہا تھا، انہوں نے توجہ نہیں کی. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کا بیٹا مستقیم بناتے ہیں یا نبی کا بھائی مستقیم بناتے ہیں. فوراً یہاں ذریت میں آگے چل کے بناتے ہیں. آپ پوری آیت پڑھیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ. یہ ذریت کا لفظ دوہرایا تو میں نے مفتی صاحب نے نہیں سنا اور بلا وجہ کا اشکال کیا. حضرت میں نے لکھا بھائی بات یہ ہے کہ آپ اسلام کے مخالف جائیں گے تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ قرآن کے مخالف جا رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ رسول خدا بڑے بہتان، یہ جھوٹی حدیث ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حسن دیے تھے، رسول خدا نے آپ کو حسین دیے تھے. یہ نظام اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو بنا رہے ہیں کہ بھائی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو بھائی اللہ نے کس کا راستہ روکا ہے؟ اللہ نے تو فرعون کا راستہ نہیں روکا، اللہ نے نمرود کا راستہ نہیں روکا. اچھا اللہ نے تو ان کو بھی دولت دی ہے. انہوں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ سب سے زیادہ افضل ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک افضلیت کا معیار کیا ہے؟ افضلیت کا معیار قرآن ہے. قرآن جو میزان دیتا ہے اس میزان پر تول لیں علی کو بھی اور اس کے جس کو آپ تولنا چاہیں. میزان ہے قرآن پر تولنا. آپ ثابت کر کے دکھا دیں کہ امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی عالم ہو. مفتی صاحب نے دلیل دی تھی، مجھے آج تک ہنسی آتی ہے کہ کیا دلیل دی مفتی صاحب نے. تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ یار میں کیسے ان کو کاؤنٹر کروں کہ یار مفتی صاحب یہ کیا آپ نے جو ہے نا یہ دلیل دی ہے کہ میں جو ہے نا اب اس میں پریشان ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے وہ حدیث بتائی تھی رسول خدا کو کہاں دفن کرنا ہے، یہ جو ہے ان کو پتہ تھا لہذا وہ عالم ہے. ارے بھائی بخاری اٹھا کے دیکھ لو، کتاب العلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے حضرت عمر کے دروازے پر 3 بار بلایا، دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا، لوٹ گئے. تو حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو کون تھا، حدیث نہ موجود ہو میں ذمہ وار ہوں. کہا ابو موسیٰ اشعری لوٹ گئے، کہا بلا کے لاؤ. کہا تم آئے لوٹے کیوں؟ کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ 3 بار کسی کو بلاؤ کوئی جواب نہ آئے گھر سے تو لوٹ جاؤ. کہا اس کے اوپر گواہ لے کر آ ورنہ تجھے کوڑے ماروں. حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے، حضرت ابو سعید خدری کو لے کر نہ موجود ہو جرمانہ لے لینا میرے سے. نہیں آپ تصدیق ہے، بولنے دیں، نہ موجود ہو مجھ سے جرمانہ لے لینا. وہ گئے وہاں پر، انہوں نے جا کر کہا سہمے حالت میں ڈرے ہوئے تھے کہ یار تم نے یہ حدیث سنی ہے کسی سے، بس تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا 3 بار اگر کسی کے دروازے پر جاؤ تو میری چل کے گواہی دو. جب انہوں نے گواہی دی تو حضرت عمر نے کہا کہ تو گواہ لے آیا ورنہ تجھے میں تیری خبر کوڑوں. That's it بھائی صاحب. ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم کو اتنے عالم تو ہے نہیں کہ اس ویڈیو کی رپلائی میں یا اس ڈیبٹ کو دیکھ کے کچھ کہہ سکیں. بس ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیبٹ ہوتا ہے اس لیے کہ ایک کوئی صحیح ثابت ہو، پر اس ڈیبٹ میں تو کوئی صحیح ثابت ہوا نہیں ہے. دونوں طرف نے اپنے اپنے منظائر رکھے. ڈیبٹ دیکھنے سے یہ دونوں فرقوں کے منظائر، دونوں فرقوں کے نظریہ سمجھ آ جاتے ہیں. بس امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ریئیکشن ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اوکے بائے.